guys, آج ہم دیکھنے والے ہیں what's really happening with Israel. اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا. سو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کافی زیادہ ایسے پریڈکشنز کی ہوئی ہیں کہ بھائی کس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا, ایران کے ساتھ کیا ہوگا, اور ریسنٹلی ہم نے ایران کے ساتھ تو دیکھا ہی تھا. سو اب دیکھتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو اسرائیل لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو آپ بھی دیکھو, ہم دیکھتے ہیں. ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر. خراسان ابن ماجہ کی روایت ہے عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یوطئون للمہدی یعنی سلطانہ, یعنی سلطانہ, دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی, لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کرے. امام مہدی کی. یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا, لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا, تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا. یہ مشرق کون سا ہے؟ تو مطلب اسرائیل عرب کے مشرق میں آپ چلیے, ایران بھی آ جائے گا, افغانستان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور اگر اس سے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے. یہ ہے عرب کا مشرق, مطلب ایسٹ سائیڈ. اس سے فوجیں جائیں گی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں. اب دوسری حدیث سنیے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی, آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی. سیاہ, ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا, ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی, یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں. اسرائیل میں جا کے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں. یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی, ہیکل سلیمانی قائم ہوا. پھر یہ یروشلم بھی رہا ہے تاریخ میں, یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا, ختم کیا, سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا, اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے, کوئی یہودی باقی نہیں رہا, بالکل تہو بالا برباد کر دیا. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان, رومن ایمپرر ہیڈریان, اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر. 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا, اسرائیلیوں کو واپس لانے. اب یروشلم نام ہے. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا. اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا, 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز, عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا. لاکھوں مسلمانوں کو مارا کرتے, جو سامنے آتے تھے سب کو مار دیتے. اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی. عرب کھوکھلے ہو چکے تھے, عربوں نے کھویا, واپس نہیں لے سکے. بہت حکومت کر چکے تھے, 400-500 برس کی حکومت, اور ان کے عیش اور ان کے آرام, اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے. واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی. گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم. 88 ایئرز. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے, اور اب 38 برس تو ہو گئے, 88 نہیں 38 برس تو ہو گئے. لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے, تو خراسان کے علاقے سے, افغانستان سے کوئی آئے گا اسرائیل لینے کے لیے. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتایا, یروشلم کا نام ہے. پاسبل ہی نہیں لگتا. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے. کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل, مطلب پاکستان بھی, کچھ حصہ ایران کا بھی. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں. خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا, ابھی تو بہت ویک ہے اس کے ساتھ. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ بالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے, اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے, اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر, واخان کوریڈور, افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے.
یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ, یہ سیستان کہلاتا تھا, یہ خراسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کے ڈسولوشن کے ساتھ, یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ, دی گریٹ خراسان. ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کونسلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس, ان کے ایک اہم آدمی, ان سے میں نے پوچھا خراسان, تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ایسی بات نہیں, مجھے خراسان, او خراسان بزرگ, وہ جو دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا. پھر میں نے اور طریقوں سے بھی تحقیق کی, پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان کی نالج تو ہے, لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں, یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا. کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان. یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی, یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے گاڑیں. او بھائی صاحب, اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے. اس میں بھی اب میں اس سیرت ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں. ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی. ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی, کیا بات, مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک, لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے, حدیث ہے, پڑھی ہے ہم نے, لیکن بتا نہیں پا رہے. اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان کام ہے. اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا, اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن. کیا بات. لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرعے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے, وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون, خضر وقت, وقت کا خضر, میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی, وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون, کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا. یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ. وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے, پاکستان میں ہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ, یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں, جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں, وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں. ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں, وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے. یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں, اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں. افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے, اور یہ موجودہ پاکستان, بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں, ہم سے نکل گیا, دریائے ستلج تک, یہ اس وادی سندھ کا حصہ. کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں. اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا, راوی آ گیا, چناب آ گیا, جہلم آ گیا, سب سندھ میں پہنچ گئے. پیٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے, پہنچ گئے. اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے, یہ دریائے دیر آ رہا ہے, یہ دریا فلاں آ رہا ہے, یہ دریا فلاں آ رہا ہے, سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں. اوپر سے دریائے ہنزا آ رہا ہے, دریائے گلگت آ رہا ہے, کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں. پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے, ٹوچی چلا آ رہا ہے, کہاں جاتے؟ سندھ میں. یہ پوری وادی ہے. یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے, 100% پختون, وہ در حقیقت وادی سندھ ہے. یہ دو طرف سے وادی سندھ. کارواں زی سے مراد ازیں, کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت کروں. فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے. بہت مشکل ہے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت کروں, کارواں زی وادی دور و دراز آیت کروں. اسرائیل سے لڑ سکے. یہ ہے اس سیر کا. حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور وہ یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے, اور
یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی. عقل جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا. جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے معنی چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق کہ جو ابدی. اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزنامہ نوائے وقت نے، بات بڑی پیاری تھی. اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا. دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا. اچھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض ہے. ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، ارے سیلاب آتا تھا شاعری کا، واہ. اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال. اچھا، رات والا اور اس کو کہا اقبال نے خود. ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں. ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال. ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے. یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے. پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا. ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے. ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپیریشن کہلاتی ہے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے. انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں. تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے بٹگمری میں ایک بہت بڑا انفارمیشن ہے. یہ جو پریڈکشن ہے نا، اس پریڈکشن پہ مطلب تھوڑا سا ایسا رہتا ہے کہ یار اب بھی جیسے حالت ہے اس حساب سے تو کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. پر آف کورس یہ پریڈکشن اب کس سال کی ہے وہ تو نہیں بتایا گیا ہے. بیکاز ایکسپیکٹڈ ہے کہ بھائی خراسان سے جو پورا ایریا ہے، جب مان لو ناردرن پاکستان، ناردرن افغانستان، پھر ازبکستان، شاید میرے خیال سے پورا وہ جو ایریا ہے جو انڈیا کے اپر ویسٹ میں پڑتا ہے، وہ سارے ایریا کو بولا جاتا ہے، اور وہ سارا مل کے اسرائیل پہ اٹیک کرے گا. بیکاز جیسے بولا جاتا ہے کہ عربی لوگ تو تھوڑے سے ویسے ہو چکے ہیں، اور ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب عربس تو کائنڈ آف دوستی کے موڈ میں ہی ہے اسرائیل سے، اور اتنا دشمنی کے موڈ میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اور ابھی کافی لوگ تو ایسے ایران کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں. تو وہ چیز میں معاملہ مانا جائے تو یہاں سے فوجیں جائیں گی وہاں اٹیک کریں گی، تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ضرور لگتا ہے. سچ میں ابھی کی کنڈیشن میں تو ہم کو پتا ہے کہ اسرائیل کتنا زیادہ پاورفل ہے. یو ایس کی بیکنگ بھی ہے اس کو. ہاں وہی نا، ان دونوں نے مطلب ہاتھ ملا لیے ہے ساتھ میں. اور یہ پریڈکشن مجھے لگ رہا ہے کافی آگے کی ہے، کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ بیکاز اس کو یو ایس کی بیکنگ ہے جیسے تو نے بولا، تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. ہاں یار مطلب اتنا پاورفل ہے. اور بٹ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اپنے پہلے بھی ان کی جو باتیں سنی ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کا پریڈکشن اس بارے میں جو اب چل رہا ہے اس کے بارے میں تو صحیح نکلا تھا. اب کیا پتا یہ چیز آگے کو لے کے ان کا بھی یہ بھی پریڈکشن صحیح نکل جائے. وہی اب وہ اس کے لیے تو یہ ہوگا کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑے گا یہ پورے کے پورے ایریا کو. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. تو ایسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائے اور سبسکرائب کریے. بائے.